بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کوئی بغیر علم کے یا بغیر عمل کے کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ تو اس ٹاپک پر بھی ہم جو گفتگو کریں گے وہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاویٰ بنام فتاویٰ رضویہ شریف، جس کے اندر 21ویں جلد کے اندر، جس میں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے مقال العرفاء کے نام سے، جس میں آپ نے تقریباً کم و بیش 60 اقوال علماء و صوفیاء کے نقل فرمائے، جس میں بڑے بڑے اور نامور صوفیاء کرام کے جو ہے نا اقوال موجود ہیں، جن میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح امام شافعی کے اقوال، سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال، اور بڑے بڑے دیگر اولیاء کرام کے اقوال نقل کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت نے تقریباً 60 اقوال نقل کیے، جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بندہ بغیر عبادت کے اور بغیر علم کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ جو آج کل ڈھونک رچایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی صوفی بنا بیٹھا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ کوئی حضور کی کسی سنت پر عمل کرتا ہے، لمبے لمبے بال رکھ لیے، داڑھی مونچھ اس کی ہے کوئی نہیں، تو شریعت کا بالکل جو ہے نا شریعت سے کٹ ہو کر وہ ایک صوفیزم کا ڈونک رچا رہے ہیں اور ہمارے مسلک کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ اس کتاب کا، اس رسالے کا مطالعہ کریں تو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ کوئی جاہل بندہ اور وہ بندہ جو بے عمل ہے اور حضور کی سنت کے مخالف ہے، حضور کی سنت کے خلاف چلتا ہے یا دین کے خلاف چلتا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، چاہے جتنے مرضی وہ شعبدے بازی کر لے، جتنے مرضی وہ جو ہے نا ڈھونک رچا لے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اب سنیں اقوال، تو آپ کو میں چند اقوال یہاں پر پیش کرتا ہوں، کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم چند تھوڑے سے ٹائم کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کو ایک اچھی خاصی معلومات دینا چاہتے ہیں۔ تو امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا قول امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اب دیکھیں، اللہ تو کبھی، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ آگے اگر دوسرا قول اگر آپ لیں گے تو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے تو وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ بغیر علم کے جو اللہ کی عبادت کرنا چاہے، اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ بغیر علم کے جو عبادت کرنا چاہے تو عبادت بھی نہیں کر سکتا، بلکہ جتنا سنوارنے کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ وہ بگاڑے گا اس چیز کو۔ تو علم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پر تو نہ علم ہے اور نہ عمل ہے۔ عمل، پہلی بات تو یہ ہے علم ہی کوئی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا؟ پھر اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے، تو یہ ان میں پیروں کی، جعلی پیروں کی، صوفیہ جو اپنے آپ کو صوفی بنا کے بیٹھے ہیں اور اس پقیزہ وصف کو، جس کو ہم صوفی کا نام دیتے ہیں، اس پقیزہ وصف کو کہ 14 صدیاں گزر گئیں کہ اس میں بڑے بڑے صوفیہ کرام آئے، بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے، ولایت کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، صوفی کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بڑا پقیزہ نام ہے، بڑا اچھا نام ہے، اور اس پر تو جو ہے نا ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں صوفیہ کرام کی، اور بڑے پقیزہ بندے تھے یہ۔ تو تیسرا فرمان حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں تو شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم واصل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم واصل ہو گئے ہیں، اب ہمیں شریعت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور پہنچے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں، وہ ضرور پہنچے ہیں، لیکن پتہ ہے کہاں پہنچے ہیں؟ وہ جہنم میں پہنچے ہیں۔ تو اب دیکھیں، جنید بغدادی جیسے اللہ کے ولی، وہ جب ان لوگوں کے بارے میں یہ فرمائیں کہ یہ پہنچے ہیں جہنم میں، کیونکہ نہ تو ان کے پاس علم ہے، نہ یہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ اس علم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ شریعت کے اوپر چلتے ہیں،
اور الٹا حضور کی سنتوں کے مخالف ہیں، حضور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی وہ شریعت کے مخالف ہیں، شریعت کے مخالف چلتے ہیں، لمبے لمبے کئی بال چھوڑے ہوئے ہیں اور نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہیں۔ تو جنید بغدادی کا ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ تمہیں اگر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے اور وہ حضور کی ایک سنت کا تارک ہو، یعنی ایک سنت پر عمل نہیں کرتا اور ہوا میں اڑتا نظر آئے، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا۔ تو تم نے ان لوگوں کا کبھی یقین نہیں کرنا۔ حضرت سیدنا ایک قول اور امام اہل سنت نے یہاں پر نقل کیا، حضرت سیدنا ابا یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ نے امی بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے فرمایا چلو اس شخص کے بارے میں جس کا چرچا ہے، زہد و تقوی میں، ولایت میں جس کا چرچا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو جب اس کے پاس جا رہے تھے، اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اتفاقاً اس نے جو ہے نا قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ تو آپ نے دور سے دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، تو آپ الٹے قدم ویسے ہی واپس آ گئے، اور آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب کا تو امین نہیں ہے، یعنی حضور کے جتنے آداب تھے، جتنے آداب حضور علیہ السلام نے سکھائے، ان میں سے ایک ادب کا امین نہیں ہے۔ تو جس چیز کا یہ دعویٰ کرتا ہے، ادعا رکھتا ہے، اس پر بلا کیا امین ہوگا؟ یعنی جس چیز کا یہ دعویٰ کرتا ہے ولایت کا، تو اپنے آپ کو ولی مشہور کیا ہوا تھا اس بندے نے، تو آپ اس سے سلام تک نہ لی آپ نے اور واپس چلے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ان 60 اقوال میں سے اعلیٰ حضرت نے ایک قول یہ بھی لکھا۔ ایک قول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا۔ حضرت سید ابو المقارب رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ولی جب تک شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے، ولی جب تک شریعت کو مکمل طور پر نہ اپنائے ولایت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اب دیکھیں یہاں پر تو بات ہو رہی ہے شریعت کی، کہ جب تک آپ شریعت پر عمل نہیں کرتے تب تک ولی بن ہی نہیں سکتے۔ تو وہ لوگ جو ڈھونکر جائے بیٹھے ہیں، نہ شریعت کی کوئی پاسداری ہے، نہ علم ہے کوئی، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو پیری مریدی کے لیے اور پیر چننے کے لیے بھی 4 شرطیں ذکر کی ہیں۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عالم ہو، نمبر 2 وہ بندہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، نمبر 3 اس کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک متصل ہو، اور نمبر 4 وہ صحیح العقیدہ سنی مسلم ہو۔ تو اب یہ 4 شرطیں جس کی پائی گئیں، 4 شرطیں جس کے اندر پائی جائیں تو پیر بھی اسی کو بنانا چاہیے۔ تو آپ لوگ اس فتاویٰ کا، امام اہل سنت کی اس کتاب کا، اس رسالے کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی صوفی کسے کہا جاتا ہے اور صوفی حقیقت میں ہوتا کیا ہے، اور یہ جو ڈھونک رجائے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے دور ہی رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر رحمت چاہیے تو ہمیں علم بھی حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر ولایت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں آپ، تو اس کے لیے علم بھی بہت ضروری ہے اور عمل بھی بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ وآخر